صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، اس کائنات میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو میرے حضور نے ارشاد فرمائی، ایک شخص ایسا ہے اس کے پاس علم بھی ہے اور مال بھی ہے، اور وہ مال کو اللہ رب ذوالجلال کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کسی مسجد پر خرچ کرتا ہے، کسی مدرسے پہ خرچ کرتا ہے، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، مساکین میں خرچ کرتا ہے، غرباء میں خرچ کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، ہر اچھے معاملے میں اپنے مال کو وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ علم بھی دیا، علم سے وہ جان رہا ہے کہ اس مال کو جو میرے مالک نے مجھے عطا کیا ہے، اس مال کو میں نے کہاں پہ خرچ کرنا ہے، وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات میں سب سے اگر کسی نے افضل ترین بندہ دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے حضور نے ارشاد فرمایا، دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال نہیں ہے، اب اس کی تمنا یہ ہے، اس کی طلب یہ ہے، اس کی جستجو یہ ہے، اس کی آرزو یہ ہے، کاش میرا رب مجھے مال عطا کرے تو میں اس کو نیک کاموں میں صرف کروں، مساجد و مدارس پہ خرچ کروں، غرباء اور مساکین کے اندر خرچ کروں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھوں، راہ خدا میں جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں اس کو لوٹاتا چلا جاؤں، سفر حج اور سفر عمرہ کے لیے اس کو خرچ کروں، ماہ رمضان میں سحری افطاری کے دسترخوان سجاؤں۔ مال نہیں، فقط تمنا ہے دل کی، آرزو ہے دل کی، چاہت ہے دل کی کہ اللہ مجھے مال عطا کرے تو میں خدا کے راستے میں خرچ کروں۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ جس کی تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے دل کی کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، حالانکہ مال ہے نہیں، صرف تمنا اور آرزو کر رہا ہے، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت اس کا حساب اس بندے کے ساتھ ہوگا جس کو اللہ نے مال دیا تھا اور راہ خدا میں خرچ کرتا رہا۔ یہ دل کی تمنا، دل کا جو ارادہ، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ انسان کی نیت پر ہے، اعمال کا در و مدار نیت کے سپرد ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا اس کو اجر ملے گا۔ اور یہاں جو اس کی نیت ہے کہ الہی اگر تو مجھے دیتا تو تیرے راہ میں خرچ کرتا، میرے حضور فرماتے اس نے خرچ کیا نہیں، فقط اس نے ایک اچھی سوچ اور فکر رکھی ہے، تو میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت اس کا حساب بھی اسی کے ساتھ ہوگا جو راہ خدا میں خرچ کرتا رہا ہے۔ اب تیسرے شخص کے متعلق میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کے پاس علم تو نہیں ہے لیکن اللہ نے مال دیا ہے، اب وہ اپنے اس مال کو برائی کے راستوں میں خرچ کرتا ہے، شراب نوشی کے اڈوں میں خرچ کرتا ہے، زنا کاری کے معاملات میں استعمال کرتا ہے، غیر شرعی پروگراموں میں جا کے صرف کرتا ہے، وہ جا کے ایسے ایسے جگہ پر پیسے لگاتا ہے جس جہاں پہ شریعت اجازت نہیں دیتی، ہر برے عمل میں اپنے پیسوں کو وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر دنیا میں کسی نے ذلیل ترین بندہ دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لے کہ اللہ نے اس کو مال عطا کیا لیکن اپنے مال کو ہمیشہ وہ برائی کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کبھی کسی برائی کے اڈے پہ، کبھی کسی برائی کے اڈے پہ، کبھی کہیں برائی کے راستے میں، کبھی کہیں برائی کے راستے میں۔ دنیا کا ذلیل ترین شخص ہے میرے آقا نے فرمایا جس کو اللہ رب ذوالجلال نے مال دیا اور وہ خدا کے راستے میں صرف نہیں کر رہا بلکہ برائی کے راستے میں صرف کر رہا ہے۔ اور
چوتھا شخص میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں، چوتھا شخص وہ ہے جس کے پاس علم بھی نہیں اور مال بھی نہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اب تمنا دل کی یہ ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی شراب کی محفلیں سجاتا، کاش میرے پاس مال ہوتا میں بھی ڈانس کے پروگرام کرواتا، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا میں زنا کے اڈے پر جاتا، کاش میرے پاس مال ہوتا جوا کا بازار گرم کرتا، کاش میرے پاس مال ہوتا۔ ہر برائی کے اندر اس کی فکر سوچ کی نہیں، کر نہیں رہا، صرف سوچ رہا ہے، تمنا ہے، خواہش ہے دل کے اندر کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں ایسا کرتا۔ تو میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کل جب حساب و کتاب ہوں گے اس شخص کا بھی اسی شخص کے ساتھ حساب ہوگا جو اپنے مال کو برائی کے راستے میں خرچ کرتا رہا ہے، کیونکہ میرے حضور نے فرما دیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سلسلہ نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسی مراد ہوگی۔ جیسا تم اپنی معاملے کے متعلق سوچے ہوگے، کیونکہ جو انسان کا مقصد ہوتا ہے وہی اس کی منزل ہوتی ہے، جس مقصد کے لیے وہ سوچتا ہے، جو کچھ اس کے من میں ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہی اس کی حقیقت ہے۔ اللہ نے جن کو مال عطا کیا ہے اپنے مال کو دیکھیں، وہ اپنے رب کے دیے ہوئے مال کو وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ یہ میرا اتنا مال ہے میں راہ خدا میں لگاؤں گا تو کہیں کم نہ ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایاز محمود بادشاہ کا غلام تھا، ایاز جب کچھ سنبھلا نا اس کے والد نے محمود بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے ساری زندگی آپ کی غلامی کی ہے، اب ایاز اس قابل ہو چکا ہے کہ آپ اس کو اپنی غلامی میں لے لیں۔ بادشاہ نے کہا گھوڑوں کے استبل میں چھوڑ دو، ان کی نگرانی کرے، ان کو دیکھے۔ ایاز چونکہ دل کا سچا تھا، اس کے اندر روشنی تھی، اس کے اندر اخلاص تھا، اس کے اندر نور تھا، اس نے جن گھوڑوں کی کفالت اپنے ذمہ لی چند ہی دنوں میں ان کا سسٹم ہی نرالا نظر آنے لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ بچہ سمجھدار ہے اور یہ بڑا قابل ہے، بڑی محنت کرنے والا ہے، اس نے کہا کہ اس کو وہاں سے اس کی ترقی کر کے خاص ان گھوڑوں پر اس کی خدمت کو لگا دیا جائے جن پر بادشاہ خود سواری کرتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا، وہ گھاس لے کر آتا جو گھوڑوں کو پسند ہوتا، پھر ان کو آگ کے پانی سے دھوتا، پھر ان کو خشک کرتا، پھر گھوڑوں کو آگے ڈالتا، ان کی صفائی کا خیال رکھتا، سارے سلسلے کا خیال رکھتا۔ چند ہی دنوں میں بادشاہ جن گھوڑوں پر سوار ہوتا تھا ان کے حسن کے اندر بھی، ان کی صاف ستھرائی کے اندر بھی، ان کی صحت کے اندر بھی بہت زیادہ فرق پڑ گیا۔ بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا دیا۔ جب وزیر بنا لیا تو پہلے والے جو وزراء تھے وہ حسد کرنے لگے، یہ کل کا غلام گھوڑوں کے استبل میں کام کرنے والا آج ہمارے وزراء کے جماعت میں ہمارے آمنے سامنے آ کر بیٹھتا ہے، وہ کبھی کوئی شکایت کبھی کوئی شکایت۔ تو محمود بادشاہ نے کہا تو مجھے کوئی ثبوت دو تاکہ میں اس کا محاسبہ کر سکوں۔ اب ایاز کا جو معمول تھا وہ رات کے پچھلے پیر اپنے اس پرانے جھونپڑے میں جاتا جہاں وہ غلامی کے دنوں میں رہا کرتا تھا، اس کا دروازہ کھولتا، اندر ایک صندوق پڑا ہوتا، اس کا دروازہ کھولتا، کھولنے کے بعد پھر وہ اس میں جو کچھ دیکھتا دیکھ کر واپس پلٹ آتا۔ باقی وہ وزراء نے دیکھا کہ یہ رات کے پچھلے پیر یہ اٹھ کے یہاں جاتا ہے اپنے اس جھونپڑے کی طرف، شاید یہ خزانے سے کچھ جا کر چھپاتا ہے۔ اس نے لوگ لگا دیے پیچھے۔ جب اس کا تعاقب کرتے کرتے وہاں پہنچے، ایاز جب اس جھونپڑے سے دیکھ کے واپس نکل جاتا ہے، انہوں نے جھونپڑے کا تالا توڑا اور تالا توڑنے کے بعد اس صندوق کو اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ جب صبح بادشاہ کا دربار لگا، جب سارا معاملہ ان کو بتایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا یار تو کیا رات کو لینے جاتا ہے اپنے جھونپڑے میں، تیرے خلاف رپورٹ آئی ہے۔ ایاز نے اپنے اس صندوق کو طلب کیا، اس کو کھولا، کھول کر بادشاہ کے سامنے رکھا۔
اور کہنے لگا بادشاہ سلامت میں ہر رات پچھلے پہر رات کو اپنے چوپڑے میں جاتا ہوں، جا کر اس صندوق کو کھولتا ہوں اور اس صندوق کے اندر میرا وہ سلوکات، میری وہ درانتی، میرا وہ جو غلامی کے دنوں میں جب گھاس کاٹا کرتا تھا وہ تہمت، وہ میرا لباس اور وہ اوزار اس میں پڑے ہیں جس سے میں گھوڑوں کا گھاس کاٹ کے لاتا تھا، تو میں روزانہ ان کو جا کر دیکھ کے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرتا کہ یاد آج جو کچھ بھی تو بنا ہوا ہے نا، یہ سب کچھ تیرے بادشاہ کی تجھ پر کرم نوازی ہے، تو یہاں سے چلا تھا، یہ تیری حقیقت ہے، تو یہاں سے اٹھا تھا، آج اگر تو وزیر بن چکا ہے تو یہ تیرا کمال نہیں، یہ بادشاہ نے تجھے قبول کیا ہے، تو اس نے تجھے عام نوکر سے اٹھا کر وزارت کی سیٹ پہ بٹھا دیا ہے۔ میں ہر رات اپنا محاسبہ کرتا ہوں، ہر رات اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہوں کہ ایاز کہیں ایسا کوئی کام نہ کر بیٹھنا، امانت میں خیانت نہ کر بیٹھنا، کیونکہ یہ تیرا اس میں کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے یہ تیرے بادشاہ کا ادا کرتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یہ نہ کہنا کہ کہانیاں سنا کر میں تمہارا وقت ضائع کر رہا، اس بات کو توجہ سے سننا۔ مولانا روم علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایاز سے مراد وہ ایاز فقط نہیں ہے، ایاز سے مراد ہر وہ بندہ ہے جو میری اس حکایت کو پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، اور محمود بادشاہ سے مراد وہ محمود بادشاہ نہیں، محمود بادشاہ سے مراد بادشاہ حقیقی، تمہارا رب مالک اور خالق مراد ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں انسان تو دیکھ جب دنیا میں آیا تھا تیرے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ اس کائنات کے اندر آیا تھا، اور جو کچھ بھی یہاں رہ کر تجھے ملا، تجھے بنایا، جو کچھ بھی حاصل کیا، فرمایا یہ تیرا نہیں، تیرے مالک حقیقی کا عطا کرتا ہے، اس خالق اور مالک کا عطا کرتا ہے، ورنہ تو دنیا میں خالی ہاتھ آیا تھا اور دنیا سے خالی ہاتھ ہی واپس پلٹ جائے گا، یہاں سے کچھ نہیں لے کر جاؤ گے تم۔ یہی انسان کو اصل پیغام کی جو کچھ اس کے اندر ہے نا، وہی اس کا سارا سلسلہ ہے، وہی اس کا سارا نظام ہے۔ اگر اندر روشنی ہے، اندر پاکیزگی ہے، اندر اخلاص ہے، اندر سلسلہ ہے، تو وہ کامیاب ہے وہ شخص۔ اگر اندر اندھیرا ہے، ایک عبادت ہے جو زبان سے بول کر، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، بول کر کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، نماز ادا کی جاتی ہے، ایک یہ عبادت ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جو بظاہری طور پر عملی طور پر نہیں کی جاتی، لیکن ہر وقت اس خیال میں رہتا ہے، ہر وقت اس کے خیال میں یہ گونجتا رہتا ہے کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، اس نے مجھے پیدا کی، اس کے حکم کے مطابق چلوں، اس کے حکم کے مطابق بیٹھوں، اس کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کا ہر ایک پہلو گزاروں۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، زمین و آسمان میں تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، یہ تفکر بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ انسان کی اصل حقیقت ہے، جو کچھ وہ سوچتا ہے وہی اس کی حقیقت ہے، جو اس کے دل من کے اندر ہے وہی اس کی حقیقت ہے۔ اگر وہ اچھا سوچ رہا ہے اس کا ہر ایک لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے، اور اگر برا سوچ رہا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص مکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اب دل کے اندر خیال ہے کہ میں وہاں جا کر غلط کام کروں، وہاں جا کر شراب پیوں، وہاں جا کر زنا کروں، وہاں بدنگاہی کروں، نفسانی خواہشات جو غلط خواہشات ہیں وہ اس کے اوپر غالب آ رہی ہیں، تو وہاں اس کا سوچنا بھی، جو سوچ رہا ہے نا، وہ اس کے قلب کو بے نور کر رہا ہے، اس کی روح کو مردہ کر رہا ہے، اور ایک اکیلا بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب سے ملاقات کروں، اپنے رب سے ملاقات کروں، اللہ کی عبادت کروں، اس کی فرما برداری کروں، اس کی محبت میں لمحے گزاروں، یہ سوچ رہا ہے، اور یہ سوچنا اس کے لیے نور ہے، اور یہی اس کی حقیقت ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔
اگر تم جانو تو، اگر تم سمجھو تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو۔ تو ڈھونڈنے والے شاخ جو ہے وہ ڈھونڈنے والے اپنے محبوب حقیقی کو اپنے من میں ڈھونڈ، جس سے کسی شاعر نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے بلے شاہ تے اڑدیاں پھڑنا ہے جڑا گھر بیٹھا ہے ان پھڑے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وائے من از خیشتن اندر حجاب از فرات زندگی نہ خوردا آپ، کہ ہے افسوس کہ تیرے اندر زندگی کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا لیکن تجھے اس میں سے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہو سکا۔ اے دوست، یہ انسان کی جو سوچ اور فکر، جو خیالات، جو تفکر ہے نا، یہی انسان کی حقیقت ہے۔ اس کا اچھا سوچنا اس کی ہر لمحہ عبادت ہے۔ اس واسطے میرے مالک نے فرمایا کہ وہ کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ لیٹ کر بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا زبان سے ذکر کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے، ان کا خیال کے اندر بھی اللہ کی محبت گونج رہی ہے۔ ان کا خیال نبی پاک علیہ نبی جینا علیہ السلام کی الفت اور محبت اور عشق میں ان کا قلب تڑپ رہا ہے، تو فرمایا یہ ان کی عبادت ہے۔ وہ ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، ہر وقت عبادت کا مقصد ہی یاد الہی ہے، اپنے محبوب کی یاد میں رہنا، اپنے محبوب کی یاد میں رہنا، اپنے محبوب کی یاد۔ کسی عاشق نے کہا تھا نا الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں یار کے دیدار کے لیے۔ لوگ دنیا جہان میں جب کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھول کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ شاہ فرماتے ہیں ہمارا انداز کچھ اور ہے، جب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے تو ہم آنکھوں کو نہیں کھولتے بلکہ آنکھوں کو بند کر کے اپنے اندر جھانک کر دیکھتے، اپنے محبوب کو پا لیتے، اس کے جلووں کو حاصل کر لیتے۔